بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام إبليس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی ہے جو انسان کے لیے مفید ہے، بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی ہے جو انسان کے لیے مضر ہے۔ مفید وہ ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے، چاہے اس کی مضر وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ضرر اور نقصان دے دے، چاہے اس کے پاس عقل کی نعمت ہے، عقل کی دولت ہے، تو ہر ذی عقل انسان مفید کی کوشش کرتا ہے، مضر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، مفید کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مضر سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت ایک دین کے ایک طالب علم اور بحیثیت ایک اچھے مسلمان اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، ہم میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہے اور ہونی چاہیے کہ ہر اس چیز سے میں اور آپ اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے متعلقین کو، اپنے محبین کو، اپنے دوستوں کو بچائیں جو ہمارے حق میں مضر ہو، نقصان دہ ہو، جس کا نقصان ہماری دنیا پر ہوتا ہو، ہمارے دین پر ہوتا ہو۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے کہ دنیا میں کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے لیکن وہ نقصان دائمی نہیں، اس لیے کہ دنیا دائمی نہیں۔ جب دنیا عارضی، اس کا نقصان بھی عارضی۔ دنیا فانی تو غم ہو، پریشانی ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس کو بھلا دیتا ہے۔ اب انسان کیوں بھول جاتا ہے اپنی اس تکلیف کو، صدمے کو، غم کو، پریشانی کو؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عارضی چیز کی تکلیف بھی عارضی ہوگی۔ عارضی ہو جائے، چاہے وہ تجارت میں ہے، چاہے وہ کاروبار میں ہے، چاہے وہ مال میں ہے، چاہے وہ گھر میں ہے، کسی بھی چیز میں ہو جس کی نسبت دنیا کی طرف ہوتی ہو، یہ بات طے ہے کہ وہ نقصان اور وہ ضرر وہ ایک وقت تک ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا دین عارضی نہیں، فانی نہیں، وقت کے لیے نہیں، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی سے گزرنا ہے۔
اسی دین کی بنیاد پر اور پھر وہ جنت اور جہنم کی جو زندگی ہے، ہر مسلمان اس پر ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے کہ چاہے جنت کی زندگی ہے چاہے جہنم کی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کے لیے کوئی اختتام نہیں ہے، اس کے لیے پھر فنا نہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک فیصلے فرما دیں گے، جنت کے لیے جنتیوں کے فیصلے، جہنم کے لیے جہنمیوں کے فیصلے، سب طے ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمائے زندگی کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، ایک مینڈے، ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اللہ پاک ایک فرشتے سے فرمائیں گے کہ اس کی گردن پہ چھری چلا دو۔ اس مینڈے کو ان جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے دیکھ لو یہ حیات ہے، یہ زندگی جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے فنا نہیں، جہنمیوں نے جہنم میں رہنا ہے، اس کے لیے فنا نہیں۔ تو یہ تو طے شدہ بات ہے میرے دوستو بزرگوں، کہ دنیا کا نقصان کتنا ہی بڑا ہو، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن وہ نقصان عارضی ہوگا، وہ زخم ضرر ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس چیز سے میں اپنے آپ کو بچاؤں جس کا نقصان میرے دین کو ہو، دین کے اعمال کو۔ آج ہم وہ بہت سارے کام کرنے لگے ہیں اس سے ہمارے دین کو نقصان پہنچتا ہے، دین میں اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑا حصہ اس امت کا، وہ انہی امور اس کے نقصان کو سمجھتے ہوئے بھی۔ عزیز طلبہ اور محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، ہمیں آج اس بات کو اس پر عمل کرنے کی، اور صرف وقتی عمل کرنے کی نہیں، اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی ضرورت ہے۔ ہر وہ زندگی کو نقصان دے رہا ہے، مجھے اس سے آج اپنے آپ کو بچانا۔ لیکن ایک مرض ایسا ہے، ایک گناہ ایسا ہے، ایک ضرر ایسا ہے جو بہت زیادہ وبائی شکل اختیار کر چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو آج دیکھیں نا، ہر چیز پر پابندی ہے، آپ کا عام آنا جانا، ہر جگہ بیٹھنا، ہر جگہ کھانا پینا، پہلے یہاں سے وہاں چلا گیا، وہاں سے وہاں چلا گیا، وہاں سے وہاں چلا گیا، جہاں چاہے سفر کرتا، کیوں پابندیاں لگ گئی؟ پہلے انسان نے کبھی نہیں سوچا تھا، لوگ اس پہ لڑتے تھے کہ بھئی چہرے کا پردہ ہے یا نہیں، یعنی عورت اپنا چہرہ چھپائے، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ دلیل ہے آپ کے پاس؟ جب انسان اللہ کے قانون فطرت کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ پاک ایسے ماحول کو بنا دیتے ہیں کہ انسان کی عقل ٹھکانے آ جاتی، فارمیلٹی پوری کرنی ہے آپ کو۔ یہ ساری صورتحال کیوں بنی؟ کہتے ہیں بھئی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک وبائی مرض ہے
جس کے ذرات، جس کے اثرات، جس کے جراثیم وہ فضا میں ہے. لہذا بہت بڑا خطرہ ہے کہ بھئی اگر آپ مجمع بنائیں، قریب بیٹھیں، منہ کھلا رکھے تو وہ جراثیم اندر چلے جائیں گے. احتیاط کے ساتھ چلیں. معلوم ہوا روحانی امراض تو بہت سارے ہیں جس کے بارے میں ہم وقتاً فوقتاً سنتے ہیں، لیکن ایک روحانی مرض ایسا ہم سب میں پیدا ہوا، کیا خواص کیا عوام، کیا پڑھے لکھے اور کیا جاہل، کیا دیندار اور کیا بے دین، ہر آدمی اس کی زد اور لپیٹ میں ہے. اور جس سے بچنا، جس پر قابو پانا، جس پہ کنٹرول کرنا، جس کا علاج کرنا بہت ہی مشکل کے ساتھ ہوتا ہے. وہ مرض کون سا ہے؟ وہ بدنظری کا مرض ہے دوستو. یہ آنکھ یہ غلط ترتیب پہ استعمال ہونا شروع ہو گئی، اور یہ وہ روحانی مرض ہے، وہ روحانی بیماری ہے، وہ روحانی گناہ ہے کہ یقین کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو سمجھانے کے لیے جو تشبیہ دی نا، تشبیہ دی، سہم مسموم من سہام ابلیس، فرمایا یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. شیطان پہلے ایک مصیبت ہے، پھر وہ تیر چلائے وہ الگ مصیبت ہے، پھر وہ تیر بھی زہر میں بجھا ہوا ہے. اب زہر میں جو چیز بجھی ہوئی ہو، جس میں زہر لگا ہوا ہو، خدا نخواستہ انسان کو لگ جائے تو کیا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ دیا کہ یہ بدنظری شیطان کا وہ تیر اور ہتھیار ہے جو زہر میں اس نے روحانی طور پہ پورا اندر سے بجھا ہوا ہے. اگر یہ پیوست ہو گیا، جسم میں داخل ہو گیا، سمجھ جاؤ کہ ایمانی اور روحانی زندگی کی موت قریب آ رہی. اور آج یہ وبا، یہ ابتلا، یہ بالکل عام ہو چکا ہے. آج ہم اس کو گناہی نہیں سمجھتے، آج اس کو کوئی برائی ہی نہیں سمجھا جاتا. ہر خاص و عام اس کو کرتا ہے، جہاں موقع ملے انسان نظر ڈال دیتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ میری نظروں کی ایک حد ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے دین نے مجھے کس چہرے کو دیکھنے اور کس چہرے کو نہ دیکھنے کی ترتیب بتائی ہے. اس کے باوجود یہ آنکھ بھٹک رہی ہے اور اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. اور باطل نے اس راستے کو اتنا عام کیا اس لیے کہ یہ اندازہ اس نے لگایا کہ ہتھیار کے میدان میں، تلوار کے میدان میں، ایمانی جذبے کے میدان میں تو میں ہمیشہ ذلیل اور خائب و خاسر ہوا. لہذا اب ایسا کوئی عمل کیا جائے کہ یہ تنومند ہو کر بھی، صحت مند ہو کر بھی، طاقتور ہو کر بھی، باڈی بلڈر ہو کر بھی، اپنا جسم بنا کر بھی اندر سے ایسا کھوکھلا ہو جائے، اندر سے ایسا خالی ہو جائے کہ اس کے ایمانی طاقت اور جذبے کو بالکل زیرو کر دیا جائے. تو آج آپ غور کریں دوستو، کل جمعے کی تیاری کرتے ہوئے میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. ہمارے اکابر بزرگوں کی جو کتابیں ہیں، اللہ پاک نے ان کو بڑی عجیب بصیرت دی، ہر چیز پر ایک نظر رکھتے ہیں. تو انہوں نے، ایک عالم نے بہت اچھی بات لکھی دنیا کے حالات پر، عالمی حالات پر. تو انہوں نے دنیا کے نظام کا موازنہ کیا امت مسلمہ کے ساتھ، افرادی قوت کے اعتبار سے،
اور مادی قوت کے اعتبار سے اور علمی قوت کے اعتبار سے، یہ تین چیزیں بنیاد ہوتی ہیں کہ افراد کار کس کے پاس ہیں، اور پھر زمینی حقائق کس کے پاس ہیں، مادی صلاحیتیں کس کے پاس ہیں، علم اور عقل کی صلاحیت کس کے پاس ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کا ایک ریشیو نکالا جائے تو ہر 5 میں سے 1 بندہ مسلمان ہے، 5 میں سے 1 بندہ مسلمان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا کی جتنی بھی آبادی کتنے ارب ہوگی، لیکن اس پوری آبادی کا جو 5واں حصہ ہے وہ حصہ کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کے پاس۔ یہ معمولی بات نہیں ہے دوستو کہ 5 آدمیوں میں سے 1 آدمی آپ کو اس دین کے کلمے کا پڑھنے والا مل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ افرادی قوت کی تو کمی نہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الانفال میں جو طلبہ بیٹھے ہیں تفسیر پڑھی ہے، آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ ایک مسلمان کو 20 پر بھاری کہا گیا، ایسا ہی ہے نا، ایک کو 20 پر بھاری کہا گیا۔ اب 1 4 کے مقابلے میں کتنا طاقتور ہونا چاہیے؟ اب معلوم ہوا کہ افرادی قوت کے اعتبار سے تو ہم کم نہیں ہیں، بہت زیادہ ہے۔ پھر جو مادی طاقتیں ہیں، معدنی طاقتیں ہیں، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے کہ پورے دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں وہ معدنی وسائل سے مالا مال اور بھرے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے اسلامی ممالک اس وقت باطل کی زد میں ہیں، اس کے پیچھے یہ ذہن ہے کہ کسی کے پاس تیل ہے، کسی کے پاس پیٹرول ہے، کسی کے پاس زمین کی معدنیات ہے، کسی کے پاس گرم پانی کے بڑے بڑے دریا ہے، اس کو لینا ہے۔ تو پوری دنیا کا جغرافیہ آپ دیکھیں، جو صاحب مطالعہ لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیں تو ایک جغرافیائی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو اللہ نے ایک بہت بڑی طاقت دی ہے۔ بحر احمر ہمارے پاس ہے، بحیرہ عرب ہمارے پاس ہے، نہر سویز ہمارے پاس ہے، یہ باسفورس جو مشرق کو مغرب سے ملانے والا ہے یہ ہمارے پاس ہے۔ تو پوری دنیا کو جوڑنے والے جو دریائی راستے ہیں وہ سب اللہ نے مسلمانوں کے قبضے میں دیے ہوئے، اس میں مسلمان بیٹھے ہوئے، ہماری فوجیں بیٹھی ہوئی۔ اور علمی عقلی صلاحیتوں کو دیکھیں تو سب سے بہترین اور ایک 0 میٹر ذہن جس کو کہا جائے تیار، وہ اس امت کے پاس ہے۔ بیرون دنیا میں جتنی تحقیقات ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، جتنی میڈیکل کی ترقی ہے، جو بھی ہے، ہمارے ملکوں کا ایک بنا ہوا ذہن اور ایک ٹیلنٹ اور ایک طبقہ جب ان کو یہاں نظر آتا ہے کہ جی میری قدر نہیں ہے، وہ سب منتقل ہو کے وہاں چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے 3-4 سال اپنی ڈگریاں اٹھائی، پیر چٹخے خوار ہوئے، ہم چلے گئے باہر، آفر آئی ان کی۔ معلوم ہوا ہر اعتبار سے اللہ نے اس امت کو مالا مال کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو دنیا کے ہر کونے میں مسلمان پٹ رہا ہے، اس کا خون گر رہا ہے، قبلہ اول غیر محفوظ ہے، حرمین الشریفین 2 سال سے بند ہے۔ کیوں یہ تماشا ہو رہا ہے؟ ظاہر کا جسم تو بہت بنا لیا، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ اس بنے ہوئے جسم کے اندر کا جو نظام ہے وہ کھوکھلا ہو چکا ہے۔ ظاہر میں تو آج کے نوجوان جم جاتے ہیں، ہر ایک کو شوق ہے، جانا چاہیے، لیکن آپ جسم تو بنائیں، لیکن شرط یہ کہ آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی طاقت بھی پیدا کی ہو۔ آپ جم میں 2 گھنٹے روزانہ دیں، لیکن بدنظری کے گناہ میں مبتلا ہیں، یقین کریں آپ کا جسم اندر سے 100% کھوکھلا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کل کو آ کے کوئی آپ کے ایمان پہ، دین پر، شعائر پہ چھری چلا دے، ذبح کر دے، آپ کا ایمان لوٹ کے چلا جائے،
آپ کچھ بھی نہیں کر سکے، اس لیے کہ وہ مرض بد نظری کا اندر اس طریقے سے پیدا کیا گیا، اس بے حیائی کو اتنا عام کیا گیا اور آسان کیا گیا کہ خاص و عام بچ نہیں سکے، اس سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ ہم جو طلبہ کو منتیں کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس لعنت سے بچیں، اس لعنت کو دور رکھیں، آپ طالب علم ہیں، آپ علم نبوت سیکھنے آئے ہیں، آپ کا واسطہ قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے، عربی سے، اس مبارک دین کے ساتھ ہے، آپ کیوں اسمارٹ فون کو اپنی زندگی دے رہے ہیں؟ وہاں کون سے آپ کے علم کے خزانے پڑے پہ؟ جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو واقعی اس سے واسطہ ہے، رابطہ ہے، بہت سارے لوگ آج اس پہ کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اپنا، ان کی ایک ضرورت ہے۔ اب میرے اور آپ کی کیا ضرورت ہے دوستوں؟ ہمیں کون سا اس پہ ہدایت النحو اور قدوری کا تکرار کرنا ہوتا ہے، یا اس پہ ہمارے اسباق آ رہے ہوتے ہیں؟ یہ چیز ہاتھ میں آئی، نظروں کا غلط استعمال ہوا، نظریں غلط استعمال ہو گئی، نامحرم کو دیکھ رہی ہے، گناہوں کو دیکھ رہی ہے، یہ اندر سے جسم کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر یہی طالب علم سال، 1.5 سال، 2 سال کے بعد کہتا ہے استاد جی کوئی چیز ذہن میں، حافظے میں نہیں بیٹھ رہی۔ کیسے بیٹھے گی؟ وہ کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ خرابی کے لیے، نقصان کے لیے جو چیزیں بنی ہیں وہ تو آپ اپنے اپنے پاس رکھ چکے ہیں، اس کے بعد یہ کہنا کہ جی میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، پہلے یاد ہوتا تھا، پہلے اس لیے یاد ہوتا تھا کہ یہ لعنت نہیں تھی آپ کے پاس۔ کتنے طلبہ کو، کتنے بچوں کو ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، پوزیشن ہولڈرز طلبہ جو اول پوزیشن سے نیچے نہیں آتے تھے، یہ لعنت ہاتھ میں آئی، میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور مفتی صاحب اس کی گواہی دیں گے، ایسے قیمتی طلبہ اس لعنت کے آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ علم کے سلسلے سے محروم ہوئے، بلکہ نشوں کے اندر مبتلا ہوئے۔ آج وہ گلیوں کے اندر گھوم رہے ہیں، سب کچھ صفا چٹ گھوم رہے ہیں۔ یہ چیز آپ کے لیے نہیں ہے دوستو۔ آپ اپنا علم حاصل کریں، محنت کے ساتھ علم حاصل کریں، اس ماحول کی قدر کریں، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے دن کا بہت بڑا حصہ کتابوں کو، قرآن کو، حدیث کو، علم کی نسبت سے جڑی ہوئی چیزوں کو، اپنے اساتذہ کو دیکھ کے گزرتا ہے۔ یہ سارے انوارات آپ کے دل کے اندر منتقل ہوتے ہیں، اس کو اتنا آسانی سے ضائع نہ کریں۔ تو آج اس بدنظری کے گناہ نے بہت زیادہ نقصان کیا، اور اس کی وجہ سے انسان کی جسمانی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، علمی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، روحانی زندگی بھی خراب ہوتی ہے۔ تو اس مجلس کا، ان بیٹھنے کا، تھوڑی دیر یہ وقت نکالنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہماری ان کمزوریوں کا علم ہو جائے، کون سی چیزیں جو ہے وہ مضر ہے، وہ نقصان دے رہی ہے، میری طالب علمی کو خراب کر رہی ہے، میں مستقبل میں اس معاشرے کا وہ فرد نہیں بن سکوں گا جس کی میرے اس معاشرے کو ضرورت ہے۔ کیا عالم صرف برائے نام بننا ہے کہ وفاق کی سند مل گئی، لیکن کل میں اس امت کی رہنمائی نہیں کر سکتا، ان کو صحیح مسائل ہی نہیں بتا سکتا، جدید معاملات اس دنیا کو درپیش ہے، اس میں امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ کیا ساری زندگی ہم کہیں کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر صحت میں برکت نصیب فرمائے، کہ جی انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، ساری زندگی اسی پہ تکیہ لگانا؟ ان جگہوں کو سنبھالنے کے لیے کون ہے؟ ان جگہوں پر آنے کے لیے کون ہے؟ یہ افراد کار کہاں سے بنیں گے، کہاں تیار ہوں گے دوست؟ اس لیے سال کا آغاز ہے، ہر ساتھی، چاہے وہ میرے عزیز طلبہ ہیں یا باقی ہمارے ساتھی ہیں، سبھی ہم طلبہ ہیں یہاں پر ہر اعتبار سے، اس بدنظری کے گناہ سے، اس لعنت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے نفس پہ ایک کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور خدا نخواستہ نظر بھٹک جائے، ہو جائے، اپنے نفس پر ایک سزا رکھیں
کہ ایک نظر غلط پڑی تو وضو کر کے بھئی 10 رکعت نفل پڑھوں گا، سزا ایسی ہو جو بوجھ بھی بنے. آپ کہیں جی 2 رکعت نفل پڑھیں گے، وہ بھی شیطان کہے گا چلو بھئی اوپر نیچے ہو گئے ختم. تو جب یہ گناہ زندگی سے نکلتا ہے انسان کی روحانی زندگی محفوظ ہو جاتی. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے. امید ہے کہ ساتھیوں کے پاس کارڈ ہوں گے، وہ اپنے اپنے کارڈ نکال لیں. جن کے پاس نہیں ہے تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فرغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ.
3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور آپ کے واسطے وسیلے سے پوری امت کو بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ بزرگوں کو، اپنے اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، والدین، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق کامل درجے میں نصیب فرمائیں۔ اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر دیں، خیالات سے یکسو ہو جائیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات،
فیوضات تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل میں گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ آنکھیں پرنم نہ ہو، دل میں کچھ غم نہ ہو، مقصد زندگی غیر محرم نہ ہو۔ مقصد زندگی غیر محرم نہ ہو، بے خبر چھوڑ آوارگی نظر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ مصنوعی یار کا مصنوعی پیار ہے، مصنوعی پیار میں دل گرفتار ہے، مصنوعی یار کا مصنوعی پیار ہے، مصنوعی پیار میں دل گرفتار ہے۔ رب کی جانب چلو تیز سے تیز تر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ تجھ کو ڈگری ملی ڈگرے مولا نہیں، تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں۔ تجھ کو ڈگری ملی ڈگرے مولا نہیں، تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں۔ راہ شیطان کو چھوڑ دے بشر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ دل پریشان ہے معصیت چھوڑ دے، رب مہربان ہے معصیت چھوڑ دے۔ دل پریشان ہے
چھوڑ دے، رب مہربان ہے، معصیت چھوڑ دے، چاہتے ہو دعاؤں میں ہو درود اثر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر، پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر، پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے ساتھی، جتنے طلبہ عزیز محبت سے تشریف لائے، آپ کا مبارک ذکر ہوا، اس میں ہم سب شریک ہوئے، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لے۔ آنے والے ایک ایک ساتھی کو، ایک ایک طالب علم کو یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں دین کے تمام شعبوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، برکتوں والی زندگی، برکتوں والا علم، برکتوں والا مال اور برکتوں والی صحت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ساری زندگی یا اللہ اپنے گھروں سے جڑ کر رہنے کی، علم نبوت کے حلقوں سے جڑ کر رہنے کی، دعوت کے حلقوں سے جڑ کر رہنے کی، ذکر کے حلقوں سے جڑ کر رہنے کی یا اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ اپنے اکابر، اپنے بزرگ، اپنے بڑوں کے اہل اللہ کی قدردانی کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔